اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الممتحنہ شروع کریں گے اور اس کی پہلی 3 آیات پڑھیں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ترجمہ کریں، ترجمہ پڑھیں، اس کا تھوڑا سا مفہوم اور پس منظر وہ آپ میں بتا دوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ سورۃ الممتحنہ، ممتحنہ یہ امتحان سے بنا ہے اور اس کا معنی ہے آزمائش کرنے والی۔ یہ سورہ مبارکہ فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں نازل ہوئی۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ سورہ مبارکہ پارہ نمبر 28 میں ہے۔ اس کے 2 رکوع اور 13 آیات ہیں اور یہ مدنی صورت ہے، مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ مکہ فتح کرنے سے پہلے اس موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ اب ہم مکہ فتح کرنے کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ ان صحابہ میں ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بدری صحابہ کرام میں سے ہیں اور غزوہ بدر کے غازیوں میں سے یہ صحابی ہیں، بہت عظمت والے ہیں۔ تو کیا ہے خاص طور پہ اس صورت میں حضرت حاتب بن ابی بلتع کا ذکر جو ہے وہ خاص طور پہ کیا گیا ہے۔ اس زمانے میں یعنی انہی دنوں کے قریب ایک عورت جو کہ کافرہ تھی اور مکہ میں رہنے والی تھی، اس کا نام سارہ تھا۔ غربت سے تنگ آ کر وہ مدینہ طیبہ میں آئی تو صحابہ کرام نے اس کی بہت مدد کی۔ تو حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس کی کچھ زیادہ ہی مدد کی، یعنی 10 دینار، 1 چادر اور 10 دینار دیے، 1 چادر دی اور 1 خط دیا اہل مکہ کے نام، جس میں یہ درج تھا کہ ان قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوں گے، تو جو تم تیاری کر سکتے ہو کر لو۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہاں پہ ایک عورت آئی تھی مکہ سے جو کہ کافرہ عورت تھی، جس کا نام سارہ تھا۔ حاتب بن ابی بلتع کا دیا ہوا ایک خط اس کے پاس ہے، لہذا تم اس کے پیچھا کرو، اور مقام خاک پر ایک باغ ہے جس کا نام ہے باغ خاک۔ باغ خاک میں وہ عورت تمہیں مل جائے گی اس موقع اس جگہ پر۔ اس سے پہلے پیار سے مانگو، اگر وہ دے دو تو ٹھیک، ادروائز اس کو قتل کر دو۔ تو صحابہ کرام نے جب اس کا پیچھا کیا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ چند اور بھی صحابہ کرام تھے، جب مقام خاک پر پہنچے، باغ خاک میں وہ عورت ان کو مل گئی، تو انہوں نے وہ خط مانگا۔ تو پہلے تو اس نے انکار کیا، لیکن جب اس کو قتل کرنے کی دھمکی دی گئی تو پھر کیا ہے، اس نے خط وہ نکال کے اپنے بالوں کے جوڑے میں سے نکال کے دے دیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ خط پیش کیا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس میں پڑھا کہ ایک قسم کی کفار مکہ کے نام، ایک قسم کی مخبری تھی اہل مکہ کے نام، کفار مکہ کے نام وہ خط لکھا ہوا تھا۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور پوچھا کہ حاتب یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے گا، بیسیکلی میں قریشی نہیں ہوں اور مکہ سے نہیں ہوں، میں کہیں اور سے آ کر یہاں پہ آباد ہوا تھا، تو وہاں پہ میرے بیوی بچے بالکل تنہا اور اکیلے ہیں، تو اہل مکہ پر اس خط کے ذریعے میں نے احسان کرنا چاہا تاکہ وہ میرے بچوں کو تنگ نہ کریں اور ان کی حفاظت کریں۔ اور جہاں تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا معاملہ ہے، اور جہاں تک جو ہے اہل مکہ پر جو عذاب آنا ہے، تو وہ یقیناً کفار مکہ پہ عذاب آئے گا، اور میرا خط جو ہے اس عذاب سے ان کو بچا نہیں سکے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے
حضرت حاتب کو عذر قبول کیا، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں ان کو قتل کر دوں، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، حاتب بدر کے غازیوں میں سے ہیں، لہذا ان کو ہم قتل نہیں کریں گے۔ تو اس موقع پر جو ہے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین اور کفار سے دوستی کی ممانعت کا اس میں حکم دیا گیا، اور اس سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال بیان فرمائی گئی کہ اے اہل اسلام، اے مومنو، تمہیں ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ جن کفار نے دین اسلام کی مخالفت نہیں کی ہے ان کے ساتھ تمہیں اچھا سلوک کرنے کی بالکل اجازت ہے، حکم دیا گیا بلکہ، اور رواداری کا حکم دیا گیا۔ ان کے ساتھ کسی قسم کا جنگ و جدل یا کسی قسم کا لڑائی جھگڑا یا ان کو تنگ کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں دی گئی۔ تو ان باتوں کا ذکر جو ہے سورہ مبارکہ کے شروع میں آ رہا ہے، تو چلیں پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء۔ اس کا ترجمہ ہے میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ یہ بالکل درمیان میں لکھا ہوا ہے، شروع میں ترجمہ کچھ اور آیا ہے۔ اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو، یعنی اگر تم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مکہ چھوڑا، ہجرت کی ہے، تو یہ ترجمہ جو ہے اس لائن کا ہے، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، میں نے انڈر لائن کر دیا ہے، تو اس جز کا ترجمہ شروع میں آ گیا۔ اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو تو لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، لا تتخذوا، نہ بناؤ، عدوی میرے دشمنوں کو، و عدوکم اور اپنے دشمنوں کو، اولیاء دوست۔ تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودۃ، تم تو ان کو دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہیں۔ یخرجون الرسول و ایاکم، یخرجون الرسول و ایاکم، اور اس باعث سے پیغمبر کو اور تم کو وہ جلا وطن کرتے ہیں، ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم خدا واحد پر ایمان لائے ہو۔ یہ ترجمہ بھی تھوڑا آگے پیچھے ہے جو میں نے انڈر لائن کر دیا۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اس کا ترجمہ آیت کے شروع میں ہو چکا۔ تسرون الیہم بالمودۃ، اس کا ترجمہ یہاں پہ لکھا اوپر، تم ان کی طرف پوشیدہ پوشیدہ دوستی کا پیغام بھیجتے ہو۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، جو کچھ تم مخفی طور پر یعنی پوشیدہ طور پر اور جو علی الاعلان یعنی کھلم کھلا کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا فقد ضل سواء السبیل، تو سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ ان یسکفوکم، اگر یہ کافر تم پر قدرت پا لیں، تم پہ قبضہ حاصل کر لیں، یکون لکم اعدان، تو تمہارے دشمن ہو جائیں، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور ایذا کے لیے تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی چلائیں، یعنی زبانوں سے بھی برا بھلا کہیں اور ہاتھوں سے بھی تمہیں ماریں پیٹیں۔ وَوَدُّوا، اور یہی وہ چاہتے ہیں، لو تکفرون، کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے تمہارے کام آئیں گی اور نہ تمہاری اولاد۔ یفصل بینکم، اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں تک 3 آیات کا ترجمہ پورا ہوا۔ میں امید کرتا ہوں کہ سورت کا پس منظر اور ان آیات کا مفہوم جو بیان ہو چکا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ آپ کی ڈائری ہے، ان آیات کا ترجمہ اور پس منظر اچھے طریقے سے یاد کریں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔